سرکار سیدنا سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنا کا پورے بر صغیر کے مسلمانوں پر وہ عظیم احسان، وہ عظیم کرم اور وہ عظیم نوازش آپ نے فرمائی ہے کہ اس سرزمین پر جو خدائے وحدہ لا شریک سے ناآشنا تھی، جسے توحید کی معرفت حاصل نہیں تھی، جو اذان کے کلمات سے اجنبی تھی، سجدوں سے، نمازوں سے اور خدائے وحدہ لا شریک کی چوکھٹ پر جب عیسائی سے ناواقف تھی، سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنا جب اپنے بابا جان حضرت سرکار سیدنا امام عالی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنا کے آخری سجدے کا صدقہ لے کر ہندوستان میں تشریف لائے، وہ سجدہ کہ جو وصیت کے طور پر آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور جس کے صدقے ہم ساری دنیا میں آج اسلام کی بہاریں دیکھتے ہیں، اس سجدے کا صدقہ لے کر جب سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، تو وہ سرزمین جو بتکدے کی تصویر پیش کر رہی تھی، شرک کی آماجگاہ تھی، قدرت کے ان گنت مظاہر کی پوجا اور پرستش کا مرکز تھی، آج وہ سرزمین، اس کا شہر شہر، نگر نگر، ڈگر ڈگر اور چپا چپا توحید کے متوالوں کے سجدوں سے ہمیں آباد نظر آتا ہے۔ یہ اسی سجدے کی کرامت ہے جو سرکار سیدنا امام عالی مقام نے سرزمین کربلا میں ادا فرمایا، جو آج بعض دین فروش ملاؤں کے نزدیک ان کے لیے ناقابل فہم بن گیا ہے، جو اس کا مذاق اڑاتے نہیں تھکتے، جنہیں اس سجدے کے اندر کیڑے نظر آتے ہیں، کمی نظر آتی ہے، نقص نظر آتا ہے، جبکہ وہ خود اپنی پیشانیوں پر جو سجدوں کے نشانات اور کالے گٹے لے کر گھوم رہے ہیں، وہ گٹے بھی، بلکہ گٹے اور سجدے تو دور، انہیں اور ان کے باپوں اور ان کے داداؤں کو سجدہ کرنے کا جو شعور ملا اور سجدہ کرنے کے لیے خدائے وحدہ لا شریک کی چوکھٹ کا جو پتہ ملا، وہ بھی صدقہ ہے اسی آخری سجدہ حسین کا۔ تو یہ وہ سجدہ ہے جس کے صدقے پورا بر صغیر آج سجدوں سے آباد ہے، اور یہ وہ عظیم کرامت ہے سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کی کہ آپ اس سرزمین کی پوری تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں، سرکار سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر آخر الزمان کی آمد تک معلوم تاریخ کے مطابق کوئی نبی اور کوئی رسول اس سرزمین پر تشریف نہیں لائے۔ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور رسول عظام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت، ان کی رہنمائی اور انسانیت کو شرک کے دلدل سے نکال کر توحید کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مبعوث فرمائے اور بھیجے، لیکن اس سرزمین پر ان لاکھوں انبیاء اور رسول میں سے کوئی نبی اور کوئی رسول تشریف نہیں لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے
حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے ایک ولی اور آپ کے ایک فرزند اور ایک بیٹے کو ایسی شان عطا فرمائی اور ایسی کرامت عطا فرمائی کہ باوجود اس کے کہ اس سرزمین پر توحید کا پیغام کسی نبی اور کسی رسول کے ذریعے باضابطہ بلا واسطہ نہیں پہنچا، لیکن جب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کو اپنی عطا بنا کر، اپنا نائب بنا کر اس سرزمین پر بھیجا، تو آج دنیا گواہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں اس کا 1/3 اور 1/4 حصہ تنہا اس سرزمین پر بستا ہے۔ یہ وہ عظیم شان اور وہ عظیم کرامت ہے سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنا کی، کہ جس شان، جس عظمت اور جس کرامت میں سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنا یہ تنہا، یکتا اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ موجودہ وقت میں پچھلے تمام اوقات اور تمام زمانوں سے زیادہ سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کا تذکرہ اس حوالے سے ضروری ہے کہ انہوں نے کس طرح دین کی خدمت فرمائی، کس طرح اس سرزمین پر توحید کا پرچم لہرایا، اور کس طرح لوگوں کے دلوں اور سینوں میں موجود شرک کو کھرچ کر اسے توحید کی آماج گاہ بنایا۔ اس کو سمجھنا، اس کو جاننا اور اس کا مطالعہ کرنا موجودہ وقت میں انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ ہر میدان میں کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے میدان کے وہ افراد جو اس میدان کے ایکسپرٹ کے طور پر گزرے ہیں، وہ ان کے حالات زندگی کا جائزہ لے اور وہ انہیں اپنے لیے آئیڈیل بنائے، اپنے لیے رہنما بنائے، اپنے لیے اس راستے کا سربراہ بنائے اور ان کی رہنمائی میں وہ راستہ طے کرے، تاکہ وہ اس حقیقت کو جان سکے کہ اس راستے کو طے کس طرح کرنا ہے اور اس راستے کو طے کرتے ہوئے منزل مقصود تک کس طرح پہنچنا ہے۔ اور یہ ہر راستے کی ریت ہے، اور دین کی دعوت و تبلیغ کا راستہ یہ دنیا کے سارے میادین، سارے میدانوں میں سب سے اہم میدان اور سب سے اہم راستہ ہے۔ اس لیے دنیا کے جتنے فنون اور جتنے علوم ہیں، یہ ہمیں دنیا کی کسی منزل اور دنیا کے کسی موڑ تک پہنچاتے ہیں، لیکن جو دین کا راستہ ہے، جو اسلام اور ایمان کا راستہ ہے، جو دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا راستہ ہے، یہ ہمیں جنت کی منزل، قبر، حشر اور آخرت کی کامیابی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو یقیناً اس راستے پر چلنے والوں کو ضرور سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کو اپنا آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کا مقصد یہ لوگوں کو رب کے راستے پر اللہ و رسول کی تعلیمات کے مطابق لگانا اور انہیں گامزن کرنا، اور انہیں یہ بتانا کہ ان کی دنیا بھی ان کے پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق کس طرح گزر سکتی ہے، اور اپنی دنیا کو اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق گزار کر وہ کس طرح آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ تو یقیناً اس راستے میں کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کرنا پڑے گا جو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں لوگوں کو، اور آج اگر ہم کہیں تو کروڑوں لوگوں کو جو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر چکا ہو۔ اور یقیناً اگر ہم انصاف کی عینک اپنی آنکھوں پر چڑھا کر کسی ایسی شخصیت کو بر صغیر میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کوئی ملا مولوی نہیں،
بلکہ تنہا سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کی شخصیت ہمیں ملے گی اور نظر آئے گی کہ جس کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکت عطا فرمائی کہ یہ قدم جدھر سے گزر گئے ادھر شرک کو توحید سے بدل کر رکھ دیا، گمراہی کو حق کے راستے پر گامزن کر کے چھوڑ دیا، اور اس سرزمین کی روپ ریکھا اور اس کا انداز، اس کا رنگ اور اس کا ڈھنگ پوری طرح تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور خاص کر موجودہ وقت میں کہ جب ہمارا سب سے بڑا مدعا اور گفتگو کا سب سے بڑا موضوع اور سب سے بڑا عنوان جو ہونا چاہیے اور جو ہے وہ یہ کہ دین کو اور سنیت کو دین فروش ملائیت سے نجات دلائی جائے، اور دین فروش ملائیت کو زمانے کے سامنے ننگا کیا جائے اور اسے بے نقاب کیا جائے، اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ دین کے خدمت گزار، دین کے راستے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ان پگڑیوں اور جبہ و دستار میں ملبوس دین بیچنے والے ملاؤں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ خواجہ غریب نواز جیسے فقیروں کی طرح ہوتے ہیں۔ اس لیے اس زمانے میں ان اللہ والوں اور ان فقرائے حق اور خاص کر ان کے امام سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کا ذکر اور آپ کا تذکرہ اور آپ کا چرچا یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کسی امیر کا کاسا لیس بنا کر ہندوستان میں نہیں بھیجا، کسی امیر کا تلوہ چاٹنے والا بنا کر نہیں بھیجا، کسی امیر کا فضلہ خور بنا کر نہیں بھیجا، کسی امیر کے دباؤ میں فتوے بیچنے والا بنا کر نہیں بھیجا، کسی امیر کے دباؤ میں دین کی باتوں کو بیچنے والا بنا کر چند ٹکوں کے عوض نہیں بیچا، کسی باپ کے دنیا سے جانے کے بعد کسی جاہل کو قاضی القضات بنا دینے والے کے طور پر نہیں بھیجا، جاہلوں کو تاج الفقہا بنا دینے والوں کی شکل میں نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اگر بھیجا غریب نواز بنا کر بھیجا، غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں کو عطا کرنے والا، غریبوں کو دینے والا، اپنے منگتوں کے دامنوں کو بھر دینے والا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کر دینے والا بنا کر بھیجا۔ اگر ہم سرکار غریب نواز کے اس لقب میں غور کریں تو ہمیں دعوت و تبلیغ کا پورا منہج اور پورا منہاج جو حقیقی منہاج دعوت و تبلیغ ہے وہ نظر آتا ہے کہ دعوت و تبلیغ یہ سیٹوں کے تلوے چاٹنے سے دعوت کا کام نہیں ہوتا، سیٹوں کی کاسا لیسی سے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوا کرتا، بلکہ دعوت و تبلیغ کا کام لینے سے نہیں دینے سے ہوا کرتا ہے۔ اور یہ کام اس سرزمین پر سرکار خواجہ غریب نواز نے کر کے دکھایا کہ اگر کسی کو عرب کی سرزمین پر مدینہ منورہ میں مکہ معظمہ میں مبعوث ہونے والے پیغمبر آخر الزماں کا ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہونا سمجھ میں نہیں آتا تو ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز کو دیکھے کہ ان کا ایک بیٹا سینکڑوں سال بعد پیدا ہو کر کس طرح بر صغیر کی سرزمین پر غریب نوازی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور غریب نواز کو دیکھ کر غریب نواز کے آئینے میں محمد رسول اللہ کی رحمت للعالمین کا نظارہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غریب نواز بنایا۔ آج سرکار غریب نواز کے ذکر، ان کے تذکرے، ان کے منہاج دعوت اور ان کے منہج تبلیغ کو سمجھنا جتنا ضروری ہے، پچھلے تمام زمانوں سے زیادہ آج اس کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج معیار بالکل تبدیل کر دیا گیا، فتووں کی کتاب لکھنے والا مرکز بن گیا مگر ایمان دینے والا مرکز نہیں بن سکا۔ یہ کون سا عدل ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ فتووں کی کتاب لکھنا یہ زیادہ عظمت رکھتا ہے یا دلوں سے شرک کھرچ کر ایمان سے اسے سیکل کرنا زیادہ اہم کام ہے؟ اگر انصاف مر نہیں گیا اور عدل کو کفن میں لپیٹ کر دفنا نہیں دیا گیا
تو مجھے بتائیے اگر علم زندہ ہے، عمل زندہ ہے، انصاف زندہ ہے، تو پھر یہ بے انصافی ساری سنیت پر کس طرح تھوپی گئی کہ فتووں کی کتاب لکھنے والا مرکز بنا دیا گیا، اور جس نے شرک کو توحید سے بدلا، ایمان دیا، اسلام دیا، اسے یہ ملا مرکز ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فتووں کی کتاب لکھنے والا دنیا سے جانے کے بعد مرکز ہے، در و دیوار مرکز نہیں ہے۔ تو ہاں، اجمیر کے بھی در و دیوار مرکز نہیں ہے، اجمیر کے خدام مرکز نہیں ہے، اجمیر کی سڑکیں مرکز نہیں ہے، اجمیر میں آرام کرنے والا غریب نواز مرکز ہے۔ اگر فتووں کی کتاب لکھنے والا مرکز بن سکتا ہے تو 1000 بار نہیں، لاکھوں کروڑوں بار دلوں میں ایمان اور اسلام کا چراغ جلانے والا مرکز تھا، ہے اور رہے گا۔ اگر مدینے کے بعد کسی اور مرکز کی ضرورت ہے تو بر صغیر میں اجمیر معلیٰ کے علاوہ اور سرکار غریب نواز کے علاوہ نہ کوئی مرکز تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام نہاد مرکزوں کا حال یہ ہے کہ دنیا ٹھوک کر چلی جا رہی ہے، اور قائد بھیگی بلی بھی میاؤں کرتی ہے، بھیگی بلی بھی میاؤں کرتی ہے نا جی، دھیرے سے، مگر حال یہ ہے کہ حکومتیں مرکز کو ٹھوک دے رہی ہیں، گھر اجاڑ دے رہی ہیں، لیکن قائدین کی بھیگی بلی کی طرح میاؤں بھی نہیں نکلتی۔ لیکن ہماری عوام کی آنکھوں پر اس طرح پٹی باندھ دی گئی ہے، ماں بہن بیٹیوں کے نقاب برسر اسٹیج نوچے جا رہے ہیں، مگر کسی قائد، کسی رہنما، قاضی القضات کی زبان کھلنے کے لیے تیار نہیں۔ اس قوم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کس دن کے لیے تم نے یہ قائد چنے ہیں؟ تم نے کس دن کے لیے یہ قاضی القضات چنا ہے؟ کس دن کے لیے تم نے یہ مرکز بنایا ہے؟ اسی لیے کہ کوئی آئے، اگر ہندوستان کا اگر مرکز نہ بچے تو کیا بچے گا؟ ارے کیپیٹل اور مرکز وہ آخری چیز ہوتی ہے جس پر حملہ ہوتا ہے۔ یہاں حملے کا آغاز ہی مرکز سے ہوا ہے۔ یو پی حکومت نے ٹھوک دیا مرکز کو، لیکن ناگپور میں موجود مرکز کا نعرہ لگانے والوں کو مرکز کیا بچائے گا؟ خود مرکز میں بیٹھنے والے مرکز کے ٹھیکیدار کو مرکز نہیں بچا سکا، اور اس مرکز کو بچانے کے لیے مرکز کے ٹھیکیداروں کے منہ سے ایک جملہ نہیں نکلا۔ ایسے قائدین مسلم امت کے قائد نہیں ہو سکتے۔ یہ بھیگی ہوئی بلی بننے کے لائق نہیں ہے جو دھیرے سے میاؤں بھی نہیں بول سکتے۔ سیٹھوں کے نذرانے پر قائد بن جانا آسان ہے، دین فروش ملاؤں کے نعروں کی بنیاد پر، پروپیگنڈوں کی بنیاد پر قائد بن جانا آسان ہے، مگر میدان عمل میں نکل کر مرکزیت کا احساس اس امت کو دلانا یہ الگ ہے۔ کہاں ہے تمہاری شان مرکزیت؟ جب تم انصاف نہیں کرو گے، رب انصاف کرے گا۔ یہ غریب نواز ہے، تم نے مرکز بنایا نا، ٹھوک دیا حکومت نے۔ تمہارے سینکڑوں ملا روزانہ گھنٹوں کی تقریریں کر رہے ہیں، گھنٹوں، اور ان کے پاس ایسے خونخوار جانور انہوں نے پال کر رکھے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، بھالو ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، مگر ایک کی بھی دہاڑ مرکز کی ٹھکائی کے خلاف نہیں نکلی۔ اپنوں کو رات رات بھر دھمکیاں دیتے ہو، اپنوں کو ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، گالیاں بکتے ہو۔ تمہارے اندر اگر ہمت ہے تو جس نے تمہارے مرکز کو ٹھوکا ہے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر کے دکھاؤ، 2 جملے بول کر دکھاؤ۔ کہاں ہے تمہارے شیر؟ کہاں ہے تمہارے چیتے؟ پیسے کے بل پر دین بیچنا آسان ہے، حق کے لیے آواز بلند کرنا بہت مشکل ہے۔ تم مرکز سے نکل کر ہندوستان بھر کے مسلمانوں کو کیا بچاؤ گے؟ تمہارے گھر میں گھس کر حکومت نے ٹھوکا ہے، ایک جملہ تمہارا نہیں نکلا۔ نہ جانے کتنوں کے گھر اجڑ گئے، کتنے گھروں پر بلڈوزر چل گیا، مگر ان کا قائد اگر اپنے بل سے نکل کر اس نے ایک جملہ بولا ہو تو بتاؤ۔ اور ہمارا ایک مرکز ہے جسے ہم غریب نواز کہتے ہیں۔ سنو، غریب نواز کے ایک خادم کو پرتھوی راج چوہان نے پریشان کیا۔ سنو، مرکز یہ ہے، غریب نواز کے ایک خادم کو پریشان کیا، اور غریب نواز کے پاس وہ کروڑوں اربوں کی کوٹھیاں نہیں تھی، بینک بیلنس نہیں تھا، مریدوں کے جیبوں پر چھاپا نہیں مارا تھا، دین فروشی نہیں کی تھی،
یہ اللہ کا وہ فقیر تھا جو 40 فقراء کی جماعت لے کر مسلح کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر آیا تھا۔ ان کے ایک خادم کو پرتھوی راج چوہان نے پریشان کیا، آپ نے خبر بھجوائی کہ اس کو پریشان مت کر، نہیں مانا، بدتمیزی پر اتر آیا۔ اپنی خانقاہ میں مسلح پر بیٹھے ہوئے تھے، ارشاد فرمایا رائے پتھورا را گرفتہ بدست لشکر اسلام دادم، فرمایا پرتھوی راج کو پکڑ کر ہم نے لشکر اسلام کے ہاتھ دے دیا۔ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر فرمایا حال یہ ہوا کہ چند مہینوں کے بعد شہاب الدین غوری کا لشکر آیا اور اس کے ہاتھوں پرتھوی راج چوہان کو شکست ہوئی اور گرفتار ہوا۔ یہ مرکز ہے، اس لیے انصاف کرو کہ فتوے کی کتاب لکھنے والا اگر مرکز بن سکتا ہے، اس سے 1000 بار زیادہ دلوں کو ایمان کی کتاب بنا دینے والا مرکز ہونے کے لائق ہے۔ جس نے دلوں کو ایمان کی کتاب بنایا، سینوں کو اسلام کی کتاب بنایا، پورے بر صغیر کو ایمان کے نور سے آراستہ کیا، وہ اس کا نام معین الدین غریب نواز ہے۔ ملاؤں کی بھیڑ کی بنیاد پر تم اس دنیا میں کوئی ناانصافی کر سکتے ہو، مگر یاد رکھو اللہ کے ڈنڈے میں آواز نہیں ہے۔ تم اگر انصاف نہیں کرو گے، رب انصاف کرے گا اور دنیا میں تمہیں ننگا کر کے رکھے گا، بے نقاب کر کے رکھے گا۔ اور اس نے رکھ دیا، کسی کو نظر آتا ہے نظر آئے، نہ نظر آتا ہے نہ نظر آئے۔ آج جو لوگ مرکز مان کر بیٹھے ہوئے ہیں، قائد مان کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اپنے گریبان میں جھانک کر یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کرنا چاہیے کہ جو اپنا گھر نہ بچا سکا، جو اپنا شہر نہ بچا سکا، وہ تمہیں سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھ کر کیا بچائے گا؟ وہ صرف تمہارے جیبوں پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ اسٹیجوں پر اپنوں کو گالیاں دے کر، اپنوں کو دھمکا کر، اپنوں پر چلا کر صرف تم سے پیسے وصول کر سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کر سکتا۔ آنکھیں کھولو، دنیا بہت آگے جا چکی ہے۔ مسلمانوں کی بھی تمام جماعتوں اور تمام فرقوں میں جو سب سے زیادہ پسماندہ، سب سے زیادہ پست، سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ جہالت پسند فرقہ اور جماعت ہے، اسے سنی قوم کہتے ہیں۔ اور نہیں اگر یقین آتا، آنکھ اٹھا کر دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، تم کہاں کھڑے ہوئے ہو۔ تمہارے بڑے بڑے ملاؤں کا حال یہ ہے، آیتیں قرآن کی پڑھنی نہیں آتی۔ مجھ کو یہ بتاؤ، جہاں علم کا، تعلیم کا اسٹینڈرڈ اتنا گر چکا ہو کہ جو تبت یدا ابی لہب پڑھتا ہو وہ تاج الفقہا ہو، جب جاہل کو قاضی القضات بناؤ گے تو تاج الفقہا تو اس کے نیچے ہی ہے نا۔ جب جہالت اوپر سے سرایت کرے گی تو نیچے علم آئے گا؟ نہیں، نیچے تک جہالت سرایت کرے گی۔ یہ تم نے ناانصافی کی ہے دین کے ساتھ، یہ تم نے دھوکہ کیا ہے اسلام کے ساتھ، یہ تم نے دھوکہ کیا ہے ایمان کے ساتھ۔ رب تمہیں بے نقاب کر کے رہے گا، اور تمہیں دنیا میں بھی ننگا کرے گا اور آخرت میں بھی تمہیں ضرور رسوا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار غریب نواز کی عظمتوں کو سمجھنے، آپ کی قربانیوں کو جاننے، اور آپ نے کس طرح قوم کو لوٹ کر نہیں بلکہ قوم کو دے کر، نواز کر، غریب نوازی کر کے کس طرح آپ نے دین بھی دیا، ایمان بھی دیا، اسلام بھی دیا، دنیا بھی دی، آخرت بھی دیا، اور اس بر صغیر کی سرزمین پر رہنے والا ہر مسلمان صرف ایمان کا نوالا غریب نواز کی عطا سے نہیں کھا رہا، بلکہ اس سرزمین کا پلنے والا، بسنے والا ہر مسلمان اگر کسی کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے تو وہ عطا رسول ہند الولی خواجہ خواجگاہ کا ٹکڑا ہے، غریب نواز کی عطا ہے اور غریب نواز کی دین ہے۔ مسلمانوں، آج بھی اس سرزمین پر اگر عزت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، تو ہر نام نہاد مرکز کو پیٹ دے کر اپنی توجہات رسول اللہ کے بیٹے کی طرف کرنی ہوگی، اس کی طرف جو ملاؤں کے بنانے سے غریب نواز نہیں بنا، رسول اللہ کے بنانے سے غریب نواز بنا ہے۔ اگر اسے مرکز بناؤ گے تو رسول اللہ کی عطا پھر سے ہوگی، رب کا کرم پھر سے ہوگا، اور وہ ذلتیں جو نام نہاد مرکز اٹھا رہا ہے
اللہ تبارک و تعالی سچے مرکز کی طرف منہ کر کے جب اس کے کرم کی بارشوں کو طلب کرو گے تو وہ ضرور اپنے کرم کی بارشیں عطا فرمائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، منہ دیکھ کر عطا نہیں کرتا، صحیح جگہ سے صحیح دشا میں مانگا جائے وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار غریب نواز کی عظمتیں ہمارے دل میں جاگزی فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔